خیر البشر فخر اولاد آدم، سبحان اللہ، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ مولا سلاطین جس کے موالی، وہ اعلیٰ کے طرح مساوات ڈالی، وہ طاہر کے دل بھی کدورت سے خالی، پدر وہ کہ تصویر شفقت سراپا، وہ استاد کے مصلح دین و دنیا، وہ واعظ کہ میٹھا ہے ہر بول اس کا، وہ ساتھی کہ دشمن کو جس پر بھروسہ، وہ مزدور مٹی اٹھا لے جو سر پر، وہ سلطان کے سکہ ہے سارے دہر پر، سبحان اللہ، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھائے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ، وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ سبحان اللہ، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر سبحان اللہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سبحان اللہ، وقال تعالى في مقام آخر سبحان اللہ، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سبحان اللہ، صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على الخلق سبحان اللہ، وصدق رسولك النبي الأمي الكريم سبحان اللہ، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ، درود شریف اللہم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم حضرت مولانا جمال عبد الناصر صاحب رہنما جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا شاہد ندیم صاحب، حضرات علماء اکرام، قراء اکرام، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، آج 18 فروری 2025 عیسوی ہم یہاں
حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب کی دعوت پر ان کے ادارہ میں 19 خوش نصیب طلباء اکرام کے اعزاز میں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے سروں پر دستار اعتماد باندھنے کے لیے جمع ہوئے، رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کا اور میرا اس ملت اور امت کا یہ اعزاز ہے، اللہ کا قرآن ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ یہ اعزاز تورات والوں کو بھی نہیں، انجیل والوں کو بھی نہیں حاصل، زبور والوں کو بھی نہیں۔ یہ ساری کتابیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، جو وہ لیے پھرتے ہیں وہ ترجمے، انگلش کا ترجمہ، اردو کا ترجمہ، بائبل، تورات، انجیل، نہ اصلی کتابیں ہیں، نہ جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئیں وہ زبانیں آج دنیا میں بولی جاتی ہیں، زبانیں بھی مٹ گئیں، کتابیں بھی انہوں نے اپنی نااہلی اور غفلت کی بنیاد پر کھو ڈالی۔ یہ اعزاز آمنہ کے لال کے قدموں کی برکت سے آپ کو اور مجھے حاصل ہے کہ اصلی کلام اللہ کا ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرا اعزاز جس میں دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسرے دین ہماری ہمسری اور برابری نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں آج بھی اور پہلے بھی کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہ ہوا، نہ تورات کا کوئی حافظ، نہ انجیل کا کوئی حافظ تھا، ہے، نہ ہوگا۔ اس وقت دھرتی کے سینے پر 2025 کی بات کر رہا ہوں، دھرتی کے سینے پر قرآن کے کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس انفرادیت میں بھی کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ ایک حدیث کا ترجمہ عرض کرتا ہوں قرآن کی عظمت پر۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آسمان بھی نہیں بنا تھا، زمین بھی نہیں بنی تھی، سورج بھی نہ تھا، چاند بھی نہ تھا، کائنات کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوئے، صرف اللہ تھا اور ملائک تھے، اس وقت اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورہ رحمان کی تلاوت، ایک حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ دونوں صورتوں کی برکت کے لیے پہلی 4 آیتیں پڑھتا ہوں اور اردو ترجمہ کرتا ہوں۔ عام یعنی مشہور صورتیں ہیں جو آپ تقریباً روز پڑھتے ہیں، سورہ یاسین تو روز پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو روزانہ صبح فجر کے بعد اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کرتا ہے، اللہ سارے دن کے کاموں میں برکت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا اعزاز ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز۔ رب نے تلاوت کی تخلیق آدم اور تخلیق کائنات سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ حالانکہ ابھی آدم بھی نہیں بنے۔ توجہ کیجیے، حالانکہ ابھی آدم بھی تخلیق نہیں ہوئے اور کہا جا رہا ہے خلق الانسان، گویا فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے رب کائنات۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سورہ یاسین پڑھی تھی تو پھر اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ کیا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یاسین، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا یاسین والقرآن اس ساؤنڈ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ رب کائنات نے فرمایا یاسین سبحان اللہ۔ والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. اچھا ہزارہ والو، یہ جو سورہ یاسین ہے اس میں جو لفظ یاسین ہے یہ محمد عربی کا لقب ہے. سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیے، ابھی کائنات نہیں بنی، ابھی آدم علیہ السلام بھی تخلیق نہیں ہوئے، لیکن اللہ فرشتوں کے سامنے رسالت محمدی کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سبحان اللہ. او میرے یاسین، مجھے قرآن کی حکمتوں کی قسم، قرآن کی دانائیوں کی قسم، میں عرش بری پر قرآن کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ آپ میرے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. انک لمن المرسلین. سبحان اللہ. ہزارہ والو، وہ ہزارہ نہیں، یہ ڈی جی خان کا ہزارہ، سبحان اللہ. ایک کے پی کے کا بھی ہزارہ ہے. جی. یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی. ہزارہ والو، رب العالمین کی تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں کتنا پرعظمت رسول ہے جس کا ذکر ہوا، اور کتنے بختوں والی امت ہوگی جس کو یہ قرآن سونپا جائے گا. سبحان اللہ. رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، میں نے قرآن کی تلاوت کر دی ہے، اب تم اپنے روشن ہاتھوں سے لوح محفوظ میں قرآن کو لکھ ڈالو، کتابت کر دو. سبحان اللہ. یہ بات قرآن میں بھی. رب کائنات نے فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. فرشتوں نے اپنے روشن ہاتھوں سے لوح محفوظ میں خدا کی کلام سن کر کتابت کر دی، لکھ دیا. سبحان اللہ. پھر اللہ نے کائنات بنائی، دنیا بنائی، سورج چمکایا، چاند سجایا، انسان بنایا، سبحان اللہ. آدم بنائے گئے، نوح تشریف لائے، ابراہیم کا معزز زمانہ گزرا، اسماعیل آئے، موسیٰ تورات لائے، داؤد زبور لائے، عیسیٰ انجیل لائے. سارے نبیوں اور رسولوں کے گزر جانے کے بعد، ساری کتابیں اور صحیفے نازل ہو جانے کے بعد محمد عربی کا مقدس زمانہ آ گیا. سبحان اللہ. رب العالمین نے جبریل سے فرمایا وہ دیکھ میرا پیمبر جبل نور کی غار حرا میں خشک کھجوریں لیے کھڑا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. جبریل کو حکم دیا وہ لکھا ہوا لوح محفوظ میں قرآن اب تھوڑا تھوڑا کر کے قلب محمد پہ نازل کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ. جناب جبریل حرا کی خلوتوں میں حاضر ہوئے، عرض کی اقرا. سبحان اللہ. کیا اقرا. محمد بہت توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. سبحان اللہ. یہ آپ کو قرآن کی کہانی، قرآن کی زبانی. سبحان اللہ. جبریل امین نے، اور میں مظلوم وہ ہوں کہ جس کی باری پر ساؤنڈ بند ہے، یعنی میری اصل آواز بھی پچ میں نیچے جا رہی ہے، لیکن بہرحال آپ کی محبتیں ہیں، توجہ ہیں. ساؤنڈ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جو پہلے اسلاف تھے کچھ ساؤنڈوں پر گفتگو کرتے تھے. ندیم شاہ صاحب نے ساری زندگی سادہ سپیکروں پہ گفتگو کی، سبحان اللہ. لیکن 18,000 کیا نام ہے جی، ہزارہ والو، جناب جبریل نے عرض کی اقرا. سبحان اللہ. پیغمبر خدا پڑھیے، اقرا پڑھیے. رحمت عالم نے فرمایا ما انا بقاری. یہاں توجہ کرنی، ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں. جناب جبریل نے دوبارہ عرض کی اقرا.
محمد عربی نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ جبریل نے سہبارہ عرض کی اقرا، محمد عربی نے پھر وہی جواب دہرایا ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبم اقرا، میرے پیغمبر پڑھیے نا۔ آپ کہتے ہیں میں قاری نہیں ہوں، میں عرش بری پر اعلان کرتا ہوں آپ پڑھیں گے، آپ کے لبوں سے نکلنے والے قرات کی برکت ہوگی کہ تیری امت میں کروڑوں قاری پیدا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ہزارہ والو، محمد کے لبوں نے صلی اللہ محمد کے لبوں نے قرآن کی قرات کی ہے، صحابہ کے کانوں نے محمد سے سماعت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد پڑھتے جاتے ہیں 23 سال تک، صحابہ کے ہاتھ لکھتے جاتے ہیں 23 سال تک۔ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ رب نے ازل میں پڑھا تھا تو فرشتوں نے لکھا، اب محمد عربی نے قرات کی ہے تو صحابہ نے لکھا ہے۔ رب بھی سچا ہے، فرشتے بھی سچے ہیں، محمد بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے جب تلاوت کی تو اللہ کی تلاوت پر یہ کلام اللہ ہوا، سبحان اللہ۔ اسے کلام اللہ کہا گیا کہ اس نے تلاوت کی، اس کا کلام ہے۔ اور محمد عربی نے جب اپنی حیات طیبہ میں اپنے نبوت والے لبوں سے اس کو پڑھا، قرات کی، تو یہ قرآن ہوا۔ قرات سے ہے قرآن، قرات سے۔ اور صحابہ کے قلموں نے، صحابہ کے روشن ہاتھوں نے جب اس کو لکھا تو یہ صحابہ کی کتابت کی وجہ سے کتاب ہوئی۔ لیکن جب قرآن کریم کو میں کھولتا ہوں، پہلا صفحہ آتا ہے، پہلا صفحہ آتا ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے الف لام میم سبحان اللہ، ذالک سبحان اللہ۔ کلام بھی نہیں کہا، قرآن بھی نہیں کہا، حالانکہ رب نے پڑھا تو کلام اللہ تھا، محمد عربی نے تلاوت کی تو قرآن تھا۔ اس لیے کہ وہ علام الغیوب جانتا ہے کہ اس کے پڑھنے پر بھی کوئی شک نہیں کرے گا، محمد کی قرات پر بھی کوئی شک نہیں کرے گا۔ وہ علام الغیوب جانتا ہے 1400 سالوں کے بعد کچھ ایسے بد نصیب بھی آئیں گے جو صحابہ کی کتابت کو مشکوک بنا کر قرآن سے امت کا اعتماد اٹھانا چاہیں گے۔ کوئی پلمبر کے نام سے ہوگا، کوئی اللہ یاری کے نام سے ہوگا۔ اس لیے قرآن نے پہلے صفحے پر ببانگ دہل اعلان کر دیا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کو جن ہاتھوں کی کتابت نے لکھا ہے، نہ ان ہاتھوں پر شک ہے، نہ خدا کی کتاب پر کوئی شک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے۔ ہزارہ کے دوستو، اپنی نسلوں کو فتنوں کے اس دور میں مدارس کے حوالے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے قرآن کے حوالے علماء کی صحبت میں علماء کے ساتھ ضرور وابستہ کیجیے۔ اس ہے اور سب سے بڑی بات والدین کا فرما بردار بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کیجیے۔ قرآن کریم آپ کے بچوں کے عقیدے کی بھی حفاظت کرے گا۔ قرآن کریم آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ وفا کرے گا، وفادار بنائے گا۔ بے شک۔ ہمارے بعض دین سے دور نوجوان پچھلی دہائیوں میں ایسے بد نصیب بھی نکلے
جنہوں نے محض UK کا ویزا حاصل کرنے کے لیے فارموں پر اپنے آپ کو قادیانی لکھا، معافی اس لیے کہ دین سے دوری تھی۔ شاہ جی کہا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو کہا کرتے تھے، او بد نصیب ہو، تم اس کو نبی مانتے؟ سوچو تو صحیح، کس کے لیے کس کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ کس کے لیے کس کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ ایک بد شکل اور بد عقل انسان کے لیے تم رحمت للعالمین کا دامن چھوڑ بیٹھے ہو، سوچو تو صحیح۔ اور پھر شاہ جی کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں 100 کے قریب آیات ہیں ختم نبوت پر، سبحان اللہ، اور 250 فرامین رسول ہیں، احادیث رسول ہیں جو بتاتی ہیں کہ ختم نبوت امت مسلمہ کا کتنا بڑا عقیدہ اور کتنی بڑی اساس و بنیاد ہے۔ لیکن شاہ جی کہا کرتے تھے، قادیانیوں، مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو ماننے والوں، تمہارے لیے 100 آیتوں میں سے تمہارے رد کے لیے، تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے، تمہارے کذاب و کاذب ہونے کے لیے نہ میں 100 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت پیش کرتا ہوں، نہ میں 250 حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، میں تو ایک سادہ سی بات کرتا ہوں۔ شاہ جی کہا کرتے تھے کہ قانون قدرت یہ ہے، قانون الہی یہ ہے، لوگوں کو بات سمجھ آ جایا کرتی تھی۔ کہا کرتے تھے قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو نبی یا رسول بناتا ہے تو وہ نبی اور رسول پوری امت میں سے، جس طرف وہ نبی بھیجا جاتا ہے، پوری امت میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی میں کوئی ظاہری جسمانی عیب و نقص نہیں ہوتا۔ اور شاہ جی کہا کرتے تھے مرزا قادیانی نے لگتا ہے نبوت کے دعوے سے پہلے یا تو اس کو اس اصول قدرت کا نہیں پتا تھا، یا پھر اس نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ شیشہ دیکھ لیتا، آئینہ دیکھ لیتا، تو اسے شیشہ ہی بتا دیتا کہ نبی اس جیسا نہیں ہوتا۔ بے شک، شاہ جی کہا کرتے تھے تیری تو آنکھوں کی الائنمنٹ ہی سیدھی نہیں، چہرے کا تناسب و توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، اور تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے بد نصیبہ۔ اور پھر جھوم کر کہا کرتے، آؤ آؤ قادیانیوں، یا مرزا قادیانی کو نبی ماننے والوں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں نبی اور رسول کیسا ہوتا۔ سبحان اللہ، کہ میرے آقا جب سفید لباس زیب تن کر کے، سفید عمامہ زیب سر کر کے مکہ کی دھرتی پر چلا کرتے تھے تو دھرتی بھی محبت سے محمد کے قدموں کے بوسے دیا کرتی۔ سبحان اللہ، اور شاہ جی جھوم کر، ندیم شاہ صاحب نے تو بہت بڑا رحمت اللہ علیہ، کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، سبحان اللہ، یہ جمال محمد ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ حسن محمد بھی دلیل ختم نبوت ہے، سبحان اللہ، کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، اور یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین راشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ سبحان اللہ، حسن محمد کا یہ عالم ہے، ہزارہ والو جمال مصطفیٰ کا یہ عالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم نے ایک دن خود پوچھ لیا جبریل سے کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے حسین کے پاس گئے ہو، ان سارے حسینوں میں، سارے رسولوں میں محمد کیسا لگا؟ روح الامین نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے سنا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے سنا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں بھی صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد
بند آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی کہا کرتے تھے ایک ہی ضرب سے قادیانیت کی جھوٹی نبوت کے پرخچے اڑاؤں گا، ایک ضرب سے کہ تو نے شکل نہیں دیکھی اور تیری بیوی تو نے خود اپنی خود نوشت سوانح حیات میں لکھا کہ میں ایسا ہوں کہ تھوڑی عقل بھی کم ہے، دید بھی کم ہے، عقل بھی کم ہے، دید بھی کم ہے۔ صبح سویرے اندھیرے میں اٹھا، سر پر پگڑی باندھ کر باہر جانے کے لیے نکلنے لگا تو مختلف قسم کے کپڑے وہ لٹکے ہوئے تھے، تو ایک کپڑا سر پہ باندھ کے نکلا تو پیچھے سے میری بیوی اور بشیر کی ماں نے کہا مرزا صاحب پگڑی نہیں ہے، شلوار باندھ کے جا رہے ہیں۔ وہ جو یہاں سے ہزار بند لٹکتا ہوا نظر آیا تو مرزے کی بیوی نے کہا، یہ اس نے خود لکھا، اور پھر لکھ کر کہتا ہے میں کیسا سادہ ہوں، یہ میری کرامت ہے، میری ولایت ہے کہ اتنی سادگی کے باوجود اللہ نے مجھے نبوت دی، نعوذ باللہ۔ معافی۔ شاہ جی نے کہا مرزا تیری بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ مرزا اتنا احمق ہے کہ پگڑی کی جگہ سر پہ شلوار باندھتا ہے، بد سلیقگی اور بد تہذیبی کا یہ مجسمہ ہے۔ میں تجھے بتاؤں میرے آقا محمد عربی کی زوجہ اور ام المؤمنین اپنے سرتاج کے سلیقے اور حسن کے متعلق کیا کہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر جھوم جھوم کر پڑھتے۔ سیدہ عائشہ نے کہا نا، وہ بنت صدیق، وہ حبیبہ حبیب خدا، وہ صدیقہ بنت صدیق، کیا اپنے شوہر کا سلیقہ بیان کرتی۔ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، سیدہ نے کہا لنہا شمس سبحان اللہ، وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ترجمہ سن لو نا ہزارہ والو، ترجمہ سن لو نا، آپ کی ماں محمد عربی کے حسن و سلیقہ کے متعلق کہہ رہی ہے ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک وہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں دمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج اللہ نے میرے حجرے میں چمکایا ہے وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی یوں ہوتا ہے۔ اور ہزارہ والو اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کریں، قرآن کے حوالے کریں، ان کا عقیدہ توحید محفوظ ہوگا، محمد عربی کی ختم نبوت کے ساتھ وفادار ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ با وفا ہوں گے، آپ کے ساتھ با وفا ہوں گے۔ ہاں میں آتا ہوں حضرت، اگر عنوان اب یہ نکل گیا ہے لیکن میں آ جاتا ہوں باہر۔ آپ کے ساتھ بچے با وفا ہوں گے اگر آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے، اگر آپ کے بچے یہاں علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ اور میں نے کہا ایک جگہ کہ بچہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے یا بیٹی بن جائے تو والدین ڈرتے ہیں بھی بڑا پڑھا لکھا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن بچہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے تو بچہ ڈرتا ہے کہ ابا کا بڑا مقام ہے، اماں کا بڑا مقام ہے، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو کہ اماں ناراض ہو جائے، ابا ناراض ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نوجوان سے کہا یہ اتنا بوڑھا آدمی یہ کون ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرے ابا جی، سبحان اللہ، میرے والد ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا اگر یہ تیرا باپ ہے تو میں محمد تجھے نصیحت کرتا ہوں اللہ، کہ کبھی راستے میں باپ کے آگے نہ چلنا، لا تمشی امامہ لا تقعد قبلہ، کبھی مجلس میں بوڑھے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، لا تدعو لاسمہ، کبھی اپنے بوڑھے باپ کو نام سے نہ پکارنا یا بوڑھا کہہ کر نہ پکارنا، اور کبھی اپنے دامن کو اپنی چادر کو یوں نہ جھاڑنا کہ گرد اور خاک والدین پہ جا پڑے۔ آپ دیکھیں یہ تربیت ہو رہی ہے مدارس میں۔ بے شک، مدارس میں جو بچے آپ بھیجتے ہیں وہ آپ کے ساتھ با وفا ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماں کا دل دکھایا، باپ کا دل دکھایا، اس کی تو شب قدر میں بھی بخشش نہیں، معافی، اس کی تو شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا رسول اللہ نے فرمایا اس بدبخت بیٹے یا بیٹی کا چہرہ سیاہ ہو، لعنت ہو اس پر، اس کی ناک کٹ جائے، خاک میں مل جائے، جس نے باپ کو رلایا، ماں کو رلایا۔ یہ حدیث جو ہے بڑی رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس کو منظوم کیا ہمارے ایک بڑے معتبر شاعر نے
کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ ماں کا بھی خیال کرنا، باپ کا بھی خیال کرنا ہزارہ والوں، لیکن اماں کا تو خاص خیال کرنا، ماں کا تو خاص خیال کرنا۔ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ وہنا، ماں تو وہ ہے جس نے 9 ماہ تک وجود میں رکھا، 2 سال تک وجود سے پلایا، خود بوڑھی ہو گئی، بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، گھل گئی، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، خود بوڑھی ہوتی چلی گئی، لیکن اولاد کے پیکر میں، اولاد کے جسم میں قوت اور شباب بھرتی چلی گئی۔ ہزارہ والو، اللہ بھی ماں کے جذبہ محبت کی کتنی قدر کرتا ہے، ذرا دیکھو نا، اللہ بھی ایک ماں پیاسے بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے، بیٹا سخت گرمی میں عرب کی وادی میں شدت پیاس سے چیخ رہا ہے، اور ماں صفا اور مروہ پر پانی کی تلاش میں دوڑتی پھر رہی ہے، بیٹا چیخ رہا ہے، ماں دوڑ رہی ہے۔ میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ بیٹے کی محبت میں، اولاد کے پیار میں جو تو دیوانہ وار پہاڑوں پر دوڑی ہے، تیرا دوڑنا اتنا پسند آیا، حالانکہ پانی تو میں نے تیرے لختے جگر کے قدموں میں نکال دیا ہے، پانی کا تو مسئلہ نہیں ہے، پانی تو میں نے دے دیا ہے، لیکن تیرے دوڑنے والی ادا اتنی پسند آئی، اتنی اچھی لگی کہ میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں، تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ جب تک حاجی، جب تک عمرہ کرنے والا ماں کی طرح دوڑ کے نہیں دکھائے گا، حج بھی قبول نہیں، عمرہ بھی قبول۔ بے شک۔ تو اس لیے میرے بچوں، ماں باپ کا احترام کیجیے، اور ماں باپ کو کہتا ہوں بچوں کو دین کے حوالے کیجیے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم پوری امت اور ملت کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حکومتی ایوانوں میں ان مدارس کا مقدمہ پیش کیا، لڑا اور جیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے مدارس کی طرف سے، مدارس کے ان معصوم لبوں سے قرآن پڑھنے والے بچوں کی طرف سے جو ان مولانا فضل الرحمان کے حق میں معصوم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محسن مربی، میرے محسن حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ چند اشعار پڑھوں، اگرچہ میں ختم نبوت کا عنوان آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن ان کی فرمائش پوری کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ شاہ جی کہا کرتے تھے خطرات بہت۔ محمد سبحان اللہ، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی تو بڑے ایک زور لحن سے اور عجیب اللہ نے ان کو ایک تاثیر عطا کی تھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین۔ اور سننے والوں کو بھی ان سننے والوں سے کچھ حصہ عطا۔ آمین۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اگر ندیم شاہ جی نہیں رہے تو ندیم شاہ جی کو سننے والے بھی تو نہیں رہے، نہ وہ خطیب رہے نہ وہ مجمع رہے۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، سبحان اللہ۔ بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ وہ مولا سلاطین جس کے موالی، وہ اعلیٰ کے طرح مساوات ڈالی، وہ طاہر کے دل بھی کدورت سے خالی، پدر وہ
پیدر وہ کہ تصویر شفقت سراپا، وہ استاد کے مصلح دین و دنیا، وہ واعظ کہ میٹھا ہے ہر بول اس کا، وہ ساتھی کہ دشمن کو جس پر بھروسہ، وہ مزدور مٹی اٹھا لے جو سر پر، وہ سلطان کے سکہ ہے سارے دہر پر، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھائے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، اخوت کا یوں جس نے چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا، محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، لگا دی یہ آگ وہ آتش بجھا دی، اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، اور یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خود کھائے جو اور جواہر۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میری باری پر تو سپیکر بھی جواب دے چکا اور عصر کا وقت بھی سر پہ آ گیا، تو ندیم شاہ صاحب کی عنوانات کو سننے کے لیے تو رات کے سناٹے بھی اور رات کی طوالتیں بھی چاہیے۔ اللہ ابھی دعا سے پہلے یہ بے شک کی آواز آئی ہے، میرے ایک ساتھی ہیں قاری آصف ندیم صاحب، ویسے عصر کا وقت ہے، یہ پہلے تھے مولانا غلام جعفر صاحب 18 ہزاری والوں کے ساتھ، وہ فوت ہو گئے، اللہ کو پیاری، بڑے اچھے خطیب تھے۔ پھر یہ ساتھ تھے مولانا اپنا بہت مشہور نعت خوان طاہر بلال چشتی صاحب کے ساتھ، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے۔ اب آج کل یہ میرے ساتھ ہیں، اللہ خیر کرے، میری خیریت کے لیے دعا مانگے۔ ہاں ایک شخصیت ملک میں ایسی ہے جو ان سے بچ گئی ہے، اور وہ بڑی وزنی شخصیت ہے، یہ مولانا عبدالحنان صدیقی کے ساتھ بھی، لیکن ان کو چھوڑ کے وہ بچ گئے، صحیح سلامت ہے، یہ میرے ساتھ آ گئے۔ میری خیریت کے لیے دعا کیجئے، مدار اور ان کی مدد، ان کے ساتھ محبت بھی کیجئے۔ اور یہ صرف 2-4 منٹ کے لیے مدرسے کی شان میں، حضرت مدارس کی شان میں کلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اذان و عصر نماز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب پر عبادتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب پر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ترکار کاٹنے کی چھریاں تلک نہیں ہیں، ترکار کاٹنے کی چھریاں تلک نہیں ہیں، تم کو کہاں ملیں گی تلوار مدرسوں میں، تم کو کہاں ملے گی تلوار مدرسوں میں، اور دل میں کوئی کھٹک ہو شک ہو کسی طرح کا، دل میں کوئی کھٹک ہو شک ہو کسی طرح
का आ जाइए मोस्ट वेलकम। 100 बार मदरसों में आ जाइए मोस्ट वेलकम। 100 बार मदरसों में हमने कभी पटाखे छोड़े नहीं है भाई, हमने कभी पटाखे छोड़े नहीं है भाई। कुछ लोग ढूंढते हैं, कुछ लोग ढूंढते हैं बम्बार मदरसों में, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में हर दम बरस रहे हैं।